افسانہ آوارہ گرد ہوا افسانہ نگار عمر کیا ترجمہ فضل بلوچ بلوچی ادب سے ترجمہ آوارہ گرد ہوا۔ موسم گرما کا ایک دن تھا، سورج سوا نیزے پہ تھا، زمین گرمی سے جھلس رہی تھی۔ لوگوں نے دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سر کپڑوں سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اس گرمی میں کہاں جاؤں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا جب گرمی کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا تو اس کی نگاہیں آس پاس کوئی سایہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ایک ہی جوڑا کپڑا پہنے ہوئے تھا اور اس کے چپل تقریباً پھٹ چکے تھے۔ سائے میں کھڑا ہو کر اس نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا۔ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا کے علاوہ سگریٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں 2000 روپے میں شکیل کا مقروض ہوں۔ کل انہوں نے مجھے بتایا جب تک میں پرانا ادھار نہ چکاؤں مجھے مزید ادھار نہیں ملنے والا۔ اس نے سوچا۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو منہ میں سگریٹ دبائے جا رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ جا کر اس سے سگریٹ مانگے یا نہیں۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے کہیں وہ مجھے شرمندہ نہ کر دے، اس نے سوچا۔ مگر وہ مجھے کیوں سگریٹ دے؟ وہ میرا کوئی دوست یا رشتہ دار تو نہیں ہے؟ ویسے بھی کوئی کسی کو مفت میں سگریٹ تھوڑی دیتا ہے۔ شاید اس کی یہ آخری سگریٹ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی سگریٹ اس نے کسی اور سے مانگی ہو۔ غصے میں آ کر وہ کہیں یہ سگریٹ میرے چہرے پہ نہ مار دے۔ تھوڑی دیر میں وہ بازار کے بیچ پہنچ گیا۔ بینک کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ آج ان کی تنخواہ کا دن ہے۔ وہ پنواڑی کے کیبن کے پاس چھاؤں میں جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے پنواڑی کو دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کی وہ اس کی موجودگی کا برا تو نہیں منا رہا۔ پنواڑی نے اپنی دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے چالیے کو اپنی زبان کی مدد سے باہر نکال پھینکا۔ اس نے پہلے اس کی طرف سے غور سے دیکھا، پھر پان میں کتہ لگانے مصروف ہو گیا۔ یہ مجھے کوئی چور سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بینک کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف، اس نے خود سے کہا۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا مسلسل ماچس کی ڈبیا سے کھیلتا رہا۔ یہ مسلسل تیسرا مہینہ تھا۔ مزار بلا وجہ خوف اور الجھن کا شکار تھا۔ وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا۔ بینک کے سامنے ایک قطار میں مرد کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری قطار میں عورتیں۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی۔ کچھ بوڑھی عورتیں زمین پہ لیٹی ہوئی تھیں جبکہ کچھ آپس میں بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، دوسرے اپنی ماؤں کی گود میں بیٹھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سڑک کے اس طرف کچھ اوباش مرد کچھ عورتوں سے اشاروں کلاموں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ کچھ عورتیں دوپٹے کے نیچے موبائل کان سے لگائے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ موبائل فون استعمال کرنے والی ساری عورتیں ایک جیسی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی ایک ایڑی چپل پر رکھ کر اپنا پیر ہلا رہی تھیں۔ اگر کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اپنے بچوں کی طرف یوں متوجہ ہو جاتے جیسے وہ فون پر کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی ہوں۔ جتنی بھی سایہ دار جگہیں تھیں سب پہ لوگ جمع تھے۔ اگر کوئی اپنی جگہ چھوڑتا تو دوسرا فوراً اس کی جگہ پر قبضہ جما لیتا۔ ایسا لگ رہا تھا لوگوں کے درمیان سایہ اور چھاؤں کے اصول کے لیے ایک جنگ جاری تھی۔ پنواڑی نے ایک بار پھر مزار کی طرف دیکھا۔ مزار نے جب محسوس کیا اور اسے سچ مچ کا چور سمجھ رہا ہے تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اسے اس وقت سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس کے جی میں آیا وہ لوگوں کے پھونکی ہوئی سگریٹ زمین سے اٹھا کر ان کا کش لگائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ ایک اور چھاؤں میں ایک پختہ اینٹ پہ بیٹھ گیا۔ گرمی کی شدت میں اس سے اضافہ ہو رہا تھا اور اس کی سگریٹ کی طلب میں بھی۔ اس نے سوچا کاش کوئی شخص اس کی طرف ایک سگریٹ اچھالے اور اسے ایک آن میں اچک لے۔ میرے خیال میں سگریٹ پینے والوں کو گرمی نہیں لگتی، سب ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو اپنی آدھی بچی ہوئی سگریٹ میری طرف پھینک جائے۔ اسی دوران مزار کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان ایک سگریٹ تھی۔ مزار کو عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا شاید یہ آدمی اس کی طرف ایک سگریٹ پھینک جائے گا۔ سگریٹ کے سرے پہ دھکتا ہوا انگارہ مزار کی آنکھوں میں چمکنے لگا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھینک دے بھائی، تو نے بہت پی لی۔ گرمیوں میں زیادہ سگریٹ پینے سے تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ بڑا کٹھور شخص دکھ رہا ہے۔ میرا نہیں خیال یہ اپنی سگریٹ میری طرف پھینکے گا۔
جہنم میں جانے دو اسے، مزار بڑبڑانے لگا۔ جب اس نے مڑ کے دوسری جانب دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک اور شخص اپنی آدھی سگریٹ پھینک چکا تھا، جو اس سے کوئی 7 قدم کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا اس سے پہلے کہ کوئی اسے اپنے پیروں تلے مسل لے، وہ جلدی سے اسے اٹھا لے گا۔ بازار اور بینک کے سامنے لوگوں کے ہجوم میں کمی آ گئی تھی۔ گرمی نے بہت سے لوگوں کو گھر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مزار کی آنکھیں سگریٹ سے ابھرنے والی دھوئیں پہ جمی ہوئی تھی۔ دھوئیں کی ایک پتلی لکیر فضا میں تیلی ہو رہی تھی۔ اگر میں نے یہ سگریٹ نہ اٹھائی تو خود بخود بجھ کر ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی ہوا تیز چل رہی ہے، مجھے ہر قیمت پہ اسے اٹھانا ہوگا۔ اگر کسی جان پہچان والے شخص نے مجھے دیکھ لیا تو ویسے بھی میں شہر میں پہلے ہی سے بدنام ہوں، اور اس سے مزید میری رسوائی ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔ اور ہوا چل رہی تھی۔ مزار اور اس ہوا کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماچس کا ڈبیا سگریٹ کے پاس گرا دیا۔ ارد گرد دیکھا، اس کی نظر ایک جان پہچان والے شخص پہ پڑی تو فوراً پیچھے ہٹا۔ اس سے 7 قدم آگے ہوا سگریٹ کو سگڑا رہی تھی۔ اسے آواز سے شدید نفرت ہونے لگی۔ اب سگریٹ کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا تھا۔ کاش اسی وقت کوئی اور سگریٹ پھینک دے تاکہ میں ہوا کو دھوکہ دے سکوں۔ ایک قدم آگے بڑھا۔ اب وہ سگریٹ سے 6 قدم دور کھڑا تھا۔ اب وہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پہ سگریٹ کو زمین سے اٹھائے گا۔ قریبی اسکول سے چھٹی کی گھنٹی بجی۔ بچے کسی سیلابی ریلے کی طرح باہر نکلنے لگے۔ اب مزار اور بچوں کے درمیان ایک گلی تھی۔ گلی سے نکل کر وہ سڑک پہ آنے والے تھے، اور مزار یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ مزار، تم اب سگریٹ کے قریب پہنچ گئے ہو، ڈرو مت، آگے بڑھو اور اسے اٹھاؤ، اس نے خود سے کہا۔ وہ بہت کچھ دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ اب سگریٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بچوں کا ہجوم تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جیسے کسی نے مزار کی پیٹھ میں چراغ گھونپ دیا۔ وہ وہاں بت کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ سگریٹ سے ابھرنے والا دھواں بچوں کے پیروں کے نیچے کہیں گم ہو گیا۔